إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب اور پالنے والا ہے، پھر وہ ساری زندگی اسی پر ڈٹ گئے اور مضبوطی سے قائم رہے، ایسے لوگوں پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ تم کوئی خوف مت کرو اور نہ کوئی غم کرو، تمہیں خوشخبری اور مبارک ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں. تمہیں وہاں وہ کچھ ملے گا جو تمہارا دل چاہے گا اور جو تم مانگا کرو گے. یہ مہمان نوازی ہے اس رب کی طرف سے جو بڑا ہی بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کا عقیدہ اور ان کا طرز عمل بتایا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے مقام اور ان کے بلند مرتبے کی خبر دی ہے.
کہ ایسے لوگوں کو ہم کہاں رکھیں گے اور ایسے لوگوں کا کیسے استقبال ہوگا اور اللہ کی طرف سے ان کا کیسا اکرام ہوگا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا کے اندر وہ لوگ جو اس بات کا پہلے اقرار کر لیتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کا عقیدہ یہی ہے۔ جب ہم کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو اللہ کو ہر اس کام میں ایک مانتے ہیں جو اللہ کی شان اور اللہ کی خوبیاں اور صفات ہوتی ہیں۔ ان خوبیوں میں ایک صفت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر قدرت کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے۔ رب ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہی ہمیں پالنے والا ہے، اللہ ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی ہمارا داتا اور ہمیں دینے والا ہے، اللہ ہی ہمیں رزق، اولاد، کاروبار، دنیا کی ہر چیز مہیا کرنا، یہ صرف اسی کا اختیار ہے اور کسی کے پاس یہ طاقت اور گنجائش نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو رب ماننا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمیں اس بات کا اقرار کر کے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے بتاتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں، آگے سارا کچھ ہم نے ایسی انہی لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک بندہ کلمہ پڑھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو مانتا ہے کہ میرا معبود ایک ہے، اللہ کو مانے کہ میرا پالنے والا ایک ہے، اچھا اقرار کرے کہ مجھے پیدا کرنے والا ایک ہے، زبان سے یہ کہے کہ مجھے دینے والا بھی ایک اللہ ہے، کہیں بھی آپ اس کو پوچھیں تو وہ یہی کہے گا اولاد اللہ دیتا ہے، مشکل اللہ دور کرتا ہے، مصیبت میں مدد صرف اللہ کرتا ہے، اور مددگار اللہ کے علاوہ ہم کسی کو بنا نہیں سکتے۔ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں کوئی مسلک، کوئی فرقہ ہو، زبان سے سارے اس بات کو مانتے ہیں، لیکن جب مشکل اور مصیبت آتی ہے تو کس کس کو دستگیر، غریب نواز، غوث اعظم، کس کس کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو وہ ایمان کہاں جاتا ہے کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، دینے والا صرف ایک ہے؟ وہ ایمان کہاں جاتا ہے کہ جب بندے پر مشکل آتی ہے وہ دستگیر کس کو بناتا ہے؟ دستگیر کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پکڑ کر مشکل سے نکالنے والا، یعنی مدد کرنے والا۔ غریب نواز کا معنی ہوتا ہے کہ بے کسوں کو عطا کرنے والا۔ غوث اعظم کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا مددگار۔ گنج بخش کا معنی ہوتا ہے خزانے عطا کرنے والا۔ داتا کا معنی ہوتا ہے وہاب، دینے والا، عطا کرنے والا۔ یہ اللہ کی صفت ہے، انک انت الوہاب۔ لیکن آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمارے اندر سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو رب مان کر اللہ کو، دوسروں کو دستگیر کہتے ہیں۔ رب اللہ کو مانتے ہیں لیکن گنج بخش دوسروں کو کہتے ہیں۔ رب اللہ کو ماننے کا اقرار نہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن داتا دوسروں کو کہتے ہیں، غوث اعظم کسی اور کو مانتے ہیں۔ تو یہ بنیادی خرابی ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان اور اس کا عقیدہ برباد ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اچھا کئی لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم کسی کو غوث اعظم اس طرح نہیں مانتے کہ مدد صرف وہی کرتا ہے، ہم دستگیر اس طرح نہیں کہتے کہ وہ خود اپنے پاس سے دیتا ہے، کہتے ہیں ہم کسی کو داتا یہ نہیں کہتے کہ وہ خود اپنے پاس سے دیتا ہے، نہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ہمیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں خود کوئی کچھ نہیں کرتا، یہ سارے اللہ سے کرواتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ اس کے آگے بہت بڑی بات ہے کہ یہ لوگ اتنے کم عقل ہیں، سوچ بچار اور قرآن سے اتنے لا علم ہیں کہ جو بات قرآن میں کافروں کی اللہ نے نقل کی ہے یہ مسلمان خود اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ کافروں نے کیا کہا تھا؟
وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے. یہ کافروں کے الفاظ ہیں جو قرآن میں نقل ہوئے ہیں. کہتے تھے ہم ان کو خدا نہیں مانتے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اس لیے ہم ان کا وسیلہ ڈالتے ہیں. ان کے الفاظ تھے ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارا وسیلہ ہے اللہ کے پاس، ہم ان کو کچھ نہیں مانتے ہیں. یہ کن کی بات ہے؟ کافروں کی، جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے، جن کو اللہ کے رسول روکتے تھے بتوں کو مت سمجھا کرو کہ یہ تمہیں اللہ سے کچھ لے کر دے سکتے ہیں، نہ یہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. اللہ کے نبی ان کو سمجھاتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارا وسیلہ اور ہمارے سفارشی ہیں اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں. آج مسلمان کیا کہتا ہے کہ ہم ان کو اس لیے مانتے ہیں، یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں، سفارشی ہیں، اللہ ان کی سنتا ہے. یہ کس نے عقیدہ سکھایا؟ یہ شیطان نے عقیدہ سکھایا. اور میرا مسلمان بھائی اس بات سے لا علم ہے، قرآن سے اس قدر دور اور لا علم ہے کہ جو عقیدہ قرآن میں کافروں کا بتایا ہوا تھا، فخریہ منہ سے کہتا ہے کہ میں آج ان کو یہ مانتا ہوں. جو وہ بتوں کو مانتے تھے آج یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ان بزرگوں کو مانتے ہیں. ان کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ رسول کا ساتھ دیں، دوسروں کے ساتھ مت رہیں جو رسول کو ایسے جواب دیا کرتے تھے. آج اسی لیے آپ کسی کو سمجھائیں کہ دعا ڈائریکٹ اللہ سے کرو، کہتے ہیں نہیں، ڈائریکٹ نہیں کرنی. اور اللہ کے رسول یہی کہتے تھے، اللہ سے براہ راست کرنی ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے ان لوگوں میں جو اللہ کو رب مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اوروں کو مانتے ہیں. جو اللہ کو رب مانتے ہیں بات ان کی ہے کہ اللہ کا مقام، اللہ کے ہاں مقام ان کا ہونا ہے. جو اللہ کو مانتے ہیں ساتھ اوروں کا مانتے ہیں، ان کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. اس لیے اس بات کو سمجھنا اور اس کو سوچنا چاہیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر یہ دوسری بات ہے ثم استقاموا، کہ رب مان لیا اب ساری زندگی اسے ہٹنا نہیں. کوئی مشکل آئے، کیسا بھی وقت آئے، اب اس راستے پر ڈٹنا ہے، اس کو ترک نہیں کرنا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی کہ مجھے ایک ایسی بات بتا دیں کہ پھر مجھے کچھ اور پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے. ایک بات، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل احدا عنہ بعدک. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بات بس، مجھے زیادہ نہیں چاہیے. اب ایک بات میں سارا دین کون بتا سکتا ہے؟ لیکن اللہ کا رسول ہو تو وہ بتا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو یہ معجزہ دیا گیا تھا، ایک جملے میں بہت کچھ بتا دیتے ہیں، ایک لفظ میں. ایسے ہی ایک اور شخص بھی آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتائیں، ساری زندگی میں اس پر ڈٹ کر رہوں. تو فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، ایک دفعہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے بعد ساری زندگی اس پر ڈٹ کر رہنا ہے. چاہو آج کے بعد اس کو یاد کر لو. اس کو یاد نہیں کرنا، اس پر عمل کرنے والی بات ہے. کہ مان تو لیتے ہیں کہ اللہ ہے، مان لیتے ہیں اللہ خالق ہے، لیکن خرابی کہاں ہے؟ جب وقت آتا ہے پھر دوسروں کو بھی ماننے لگتے ہیں. یہ دنیا میں جو رسول آئے تھے، نبی آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، صرف اس لیے آئے تھے کہ ماننا ہے تو ایک اللہ کو ماننا ہے. اللہ کو ماننا اور دوسروں کو ساتھ ماننا، یہ دو نمبر پالیسی اور دوغلے رویے یہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے. فرمایا ساری زندگی یہ کہو کہ میں نے اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، ثم مستقم، پھر اس پر ڈٹ کر رہنا ہے. اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اللہ کو جو مان لیتے ہیں، سب کچھ مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، دستگیر بھی صرف اللہ کو مان لیتے ہیں، غوث اعظم بھی صرف ایک اللہ ہے، داتا بھی صرف ایک اللہ ہے، چلو مان لیا، یہ بھی کافی نہیں. اتنا مان لیا اور گھر بیٹھ گئے، یہ بھی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اور اگر ماننا ہی نہیں پھر تو شروع میں ہی بیڑا غرق ہو گیا نا. اگر مان بھی لیا کہ جیسے آج دنیا میں اہل سنت اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں غوث اعظم اللہ ہے،
لیکن یہ خالی ماننا کافی نہیں. کیا مطلب؟ آگے دوسری شرط ہے ثم استقاموا، پھر ساری زندگی اس بات پر ڈٹ کر کھڑے رہنا ہے. کھڑے کیسے رہنا ہے؟ کہ اللہ کو مان لیا ہے تو اب اللہ کی ہر بات ماننی بھی ہے. رسول کو مان لیا ہے، اب رسول کی ہر بات ماننی بھی ہے. یہ نعرہ کافی نہیں کہ میں تو ماننے والوں میں سے. ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ رسول کو ماننے کا مطلب ہوتا ہے نمبر ایک، یہ سچا رسول ہے، آسمان سے اس پر وحی آتی ہے، یہ ہم مانتے ہیں. یہ پہلی بات ہے. کسی سچے رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ سچا پیغمبر ہے. کیا مطلب؟ آسمان سے اس پر وحی آتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. یہ پہلی بات ہے صرف. دوسری بات کیا ہے؟ کہ رسول جو ہمیں بتاتا اور کہتا ہے بالکل سچ کہتا ہے، ہم کسی چیز میں شک نہیں کرتے، غلط کہنا تو دور کی بات ہے. یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو رسول کہتا ہے ہم نے اس کی فرما برداری کرنی ہے. یہ پیغمبر کو ماننے کی تیسری بات ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس شے کو پیغمبر کہے کہ چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دینا ہے. یہ چار باتیں جو مانتا ہے وہ رسول پر ایمان رکھتا ہے. ان میں سے ایک بھی اگر نہیں مانتا ہے، اس کا رسول پر ایمان اللہ قبول ہی نہیں کرتے. یہ اللہ نے قرآن میں قسم کھا کر بات بیان کی. تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے جی میرا عقیدہ ٹھیک ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک شخص ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے اور زندگی میں وہ اعمال نہیں کرتا جو اللہ نے اور اس کے رسول نے مومنوں پر لازم قرار دیے ہیں، عقیدہ ٹھیک ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والعصر، کہ ہمیں زمانے کی قسم ہے. اللہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان برباد ہوں گے. جتنے بھی انسان ہیں برباد ہونے ہیں، سوائے ان لوگوں کے. کون؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لے آئے اور اس کے بعد انہوں نے نیک اعمال کا راستہ اختیار کیا. کامیاب انہوں نے ہونا ہے. یہ نہیں کہا کہ بس ایمان کلمہ پڑھ لیا کامیاب. فرمایا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ضروری ہے کہ وہ نیک اعمال کریں. نیک اعمال کیا ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ان کی زندگی میں نظر آنے چاہیے، ان کی زندگی میں موجود ہونے چاہیے. اکیلا کلمہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہے آگے نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ حج نہیں. اللہ کو ایسے ایمان اور ایسے بندے کے دین کی کوئی پرواہ ہی نہیں. یہ بات اللہ نے اپنے پیغمبر کو خاص فرمائی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اس وقت تک جب تک آپ کو موت نہیں آ جاتی. یہ دیکھیں کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو رات کو تہجد اتنی پڑھتے تھے کہ ان کے پاؤں مبارک سوجا کرتے تھے. یہ ان کو کہا جا رہا ہے، سمجھایا آپ کی امت کو جا رہا ہے کہ تمہارے پاس یہی ایک راستہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت آئے اس حال میں کہ تم نے مسلمان مرنا ہے. یہ نہیں کہ اسلام کا نام لے لیا اس کے بعد اسلام کے کام ہی نہیں کیے، تو ایسے اسلام کا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اللہ اس کو قبول کرتا ہے. اب جو بندہ اس بات کو مان جائے کہ اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کی ہر بات ماننا ہے، تو کیا اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ رمضان میں نماز پڑھتا ہے اس کے بعد نماز چھوڑ دیتا ہے؟ کیسے عجیب مسلمان ہیں کہ ان کے عمل سے یہ لگتا ہے کہ یہ 12 مہینوں میں سے صرف ایک رمضان کے مہینے میں اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، 11 مہینے یہ مانتے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں عمل کو دیکھ کر یہ لگتا ہے. زبان سے اقرار کرے نہ کرے، اس کا عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ رمضان میں مسلمان بنتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد کے وقت اٹھ کر سحری کھاتا ہے،
دکان پہ ہو، دفتر پہ ہو، گھر میں ہو، ہر چیز چھوڑ کر نماز، اذان سنتا ہے، نماز پڑھنے چلا جاتا ہے، لگتا ہے مسلمان ہے، لگتا ہے کہ اس بندے میں فرق ہے کافر سے، کیونکہ کافر نہ اذان سنتا ہے تو بیٹھا رہتا ہے، اور یہ اذان سنتا ہے تو مسجد میں چلا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ کافر اور مسلمان کا فرق موجود ہے۔ لیکن رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے کافر ہے اذان کے بعد بیٹھا ہے دفتر میں، بیٹھا ہے دکان پر، بیٹھا ہے گھر میں، بیٹھا ہے سڑک پر، چوک میں، کسی دکان پر، یہ بھی بندہ اذان کے بعد ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ کہاں گیا فرق جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بندے اور کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز سے فرق ہوتا ہے، فرق ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب وہی ہوا جو میں عرض کر رہا تھا کہ لگتا ہے 11 مہینے اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ رسول کی میں نے کوئی نہیں ماننی، اب یہ 11 مہینوں میں اگر مر گیا، نماز نہیں پڑھتا، بے نماز ہو کر مر گیا، اب اس کا انجام کن کے ساتھ ہوگا؟ حدیث آپ نے سنی ہے کہ جو بے نماز ہے اس کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا، اس کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا، اس کا انجام ہارون کے ساتھ ہوگا، اس کا انجام ابی بن خلف، دنیا میں جو چوٹی کے 4 کافر ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ کیوں 4 بندوں کے نام لیے ہیں؟ اس کی وجہ ہے جو بندہ اس دنیا کے اندر حکومت یا کسی ریاست کے معاملات میں پڑھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ حکمران تھا۔ اس بندے نے بھی حکومتی عہدوں کی وجہ سے اور حاکم ہونے کی وجہ سے نماز چھوڑی ہے، اب اس کا مقام کہاں بنتا ہے؟ جو حاکم سب سے بڑا اللہ کا دشمن تھا، اس لیے فرعون کا نام لیا۔ دوسرے نمبر پر جو بندہ کہیں ملازم ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، کسی دفتر میں کام کرتا ہے، اگر وہ بے نماز ہے تو اس کا انجام حامان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ فرعون کا وزیر تھا، یہ اس کا ملازم تھا، اس لیے حامان کا نام لیا ہے۔ جہنم میں جہاں حامان ہوگا وہاں یہ بے نماز ہوگا، اگر بے نماز مر گیا۔ تیسرے نمبر پر قارون کون تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کا سب سے بڑا دولت مند انسان، اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھا کر آیا جایا کرتے تھے، خزانے نہیں، خزانے اٹھانا ان کے بس میں نہیں تھا، خزانوں کے جو دروازے تھے، دروازوں پہ جو تالے تھے، تالوں کی چابیاں قرآن کہتا ہے اونٹوں پر رکھ کر لایا لے جایا کرتے تھے، اتنی دولت تھی۔ تو جس بندے نے دولت کی لالچ میں، مال کمانے کی لالچ میں، پیسے کی ہرس کے اندر آ کر نماز چھوڑ دی، اس کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا۔ جہاں جہنم میں قارون ہوگا وہاں یہ بے نماز جو دولت مال کا لالچی ہے، بے نماز، اس کے ساتھ رکھا جائے۔ آگے رہ گیا ابی بن خلف جو اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا، یہ بہت بڑا تاجر تھا، کاروباری تھا۔ تو جس بندے نے دکانداری کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، اس کا انجام ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بے نماز کا انجام ان 4 لوگوں کے ساتھ بتایا ہے کہ ہر ایک مختلف کیٹیگری سے تعلق رکھتے۔ اب آپ سوچئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث میں آخر میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک دن نبی علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے، قبرستان تشریف لے گئے، دعا پڑھی، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، یہ دعا پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے۔ صحیح دعا یہ ہے السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین یا السلام علیکم دار قوم مؤمنین، یا جس کو نہیں یاد ہوتی السلام علیکم اکیلا بھی کہہ سکتا ہے۔ آپ نے قبرستان میں یہ دعا کی۔ آج افسوس دیکھیں کہ مسلمان، ان کو اتنا پتہ نہیں ہے قبرستان جانے کے آداب کیا ہیں کہ جن کا مردے کو فائدہ ہوتا ہے اور بندے کو ثواب ملتا ہے، صحیح طریقہ نہیں آتا۔
اور ایسا کام کون سا وہاں کرتے ہیں جس میں مردے کو فائدہ ہوتا ہے؟ عید والے دن کئی لوگ عید کی نماز پڑھ کر قبرستان جاتے ہیں، جا کر قبروں پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ قبرستان میں قرآن پڑھنا منع کیا گیا ہے۔ مسلمان ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ قرآن پڑھنے کی ترغیب ہے گھروں کے اندر، وہاں پڑھتا کوئی نہیں۔ قرآن پڑھنے کی ترغیب اور بہت زیادہ ثواب ہے مسجد کے اندر، اتنا کہ بندہ سوچ نہیں سکتا، وقت نہیں کہ میں ذکر کروں۔ تو قبرستان میں منع کیا گیا ہے کہ قرآن نہیں پڑھنا ہے۔ وہاں جا کر قبرستان میں قبر پر کھڑے ہوتے ہیں، کئی زبانی پڑھ رہے ہوتے ہیں سورتیں، اور کئی ہاتھ میں پارے قرآن پکڑ کر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس قدر لا علمی ہے کہ ان لوگوں کو اتنا نہیں ہے کہ ناجائز کام کون سا ہوتا ہے، اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اور مردے کو ثواب مل رہا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے قبرستان میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، السلام علیکم، جیسا میں نے کہا۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مردے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا کیسے کرتے ہیں؟ قبر پر ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ رخ قبلے کی طرف ہو۔ پھر نمبر 1 اللہ کی حمد اور تعریف کرتے ہیں، اردو میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، عربی آئے تب بھی ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی سب سے فضیلت والا درود ہے، جو خود اللہ کے حکم پر پیارے پیغمبر نے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ تیسرے نمبر پر مردے کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحمت فرما، اس کی قبر کو ٹھنڈا کر، اس کی اگلی منزلیں آسان کر۔ مختلف دعائیں جو حدیث میں آتی ہیں وہ پڑھیں، یا اپنے الفاظ میں اردو میں مردے کے لیے دعا کرتے ہیں، بخشش کی، رحمت کی۔ یہ مردے کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے قبرستان میں جانے کا۔ تو کئی لوگ ہیں، ان کو بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ قبر پر کھڑے ہو کر دعا میں مانگنا کیا ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ قبرستان میں جب جاتے ہیں تو وہاں یہ طریقہ جو سنت ہے یہ سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ روٹین بنائی ہے کہ شاید جمعے والے دن قبرستان جانے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ عید والے دن 9 محرم 10 محرم ایسی کوئی شریعت میں بات ہی نہیں ہے جو لوگوں نے رواج بنائے ہوئے ہیں۔ قبرستان میں جائیں، جس وقت مرضی جائیں، کوئی دن فضیلت والا نہیں ہوتا قبرستان جانے کے لیے، کوئی وقت فضیلت والا نہیں ہوتا قبرستان میں جانے کے لیے۔ کسی وقت بھی جائیں، کسی دن بھی جائیں، اور کبھی کوئی ثواب یا نیکی سمجھ کر وقت یا دن مقرر مت کریں کہ اس دن زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اپنی روٹین کے حساب سے جس دن چھٹی ہو، آسانی ہو، چلے جائیں۔ وہ روٹین بنانا کوئی بری بات نہیں کہ جیسے سہولت ہے جایا کریں، لیکن یہ مت سمجھا کریں کہ کسی دن یا کسی خاص موقع پر جانے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ ہم باقی باتیں کر سکیں، صرف حدیث میں مکمل کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام وہاں دعا فرما رہے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں، صحابہ بھی پاس کھڑے، وَدِدْتُ لَوْ أَنَّا رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میرا بڑا دل کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ میں ترجمہ کرنے لگا، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں دنیا میں اپنے بھائیوں کو دیکھ جاؤں۔ صحابہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں، اَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابی ہو۔ میرے بھائی وہ ہیں کہ جو ابھی آئے نہیں ہیں اور میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، یعنی جو بعد میں پیدا ہوں گے، بعد میں مسلمان ہوں گے، بعد میں اسلام قبول کریں گے۔ فرمایا وہ لوگ ہیں میرے بھائی جو میرے بعد آئیں گے اور میرے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ وہ امت ہے جو ہم ہیں اور قیامت تک آنے والی ہے۔ ان کو اللہ کے نبی نے خود صحیح مسلم کی حدیث ہے اپنا دین میں بھائی کہا ہے۔ آگے سنیے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ
کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں؟ مطلب وہ جو بعد میں آئے ہیں اور مسلمان ہو گئے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہوگا، تو قیامت کے دن آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، کسی انسان کے پاس گھوڑے ہوں، وہ سارے اکٹھے گھوڑے آئیں، اس میں اپنے بھی ہوں دوسرے بھی ہوں، بندے کے جو اپنے گھوڑے ہیں ان کی نشانی یہ ہو کہ پیشانی ان کی سفید ہے، پاؤں کا رنگ بھی ان کا سفید ہے، اور دوسروں کے گھوڑے سارے کالے رنگ کے ہیں، تو وہ اپنے گھوڑے پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا؟ فرمایا بالکل پہچانے گا، جن کی پیشانی سفید ہوگی، پاؤں سفید ہوں گے، وہ اس کے اپنے گھوڑے ہیں، باقی کالے سارے دوسروں۔ فرمایا اسی طرح یہ دنیا کے لوگ حشر کے میدان میں آئیں گے۔ اب سنیے آگے بات، میری امت کے لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے کہ جن کی پیشانی کے، ہاتھ کے اور پاؤں کے مقامات سفید اور روشن ہوں گے، میں ان کو پہچان لوں گا۔ پھر بتایا کیوں روشن اور سفید ہوں گے؟ ہر انسان جو نبی علیہ السلام کا امتی ہے وہ نہیں سفید ہوگا۔ فرمایا میری امت کے وہ انسان پیشانی اور ہاتھ پاؤں سے سفید ہوں گے جو دنیا میں وضو میں ان کو دھوتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہم میں سے ہر کلمہ پڑھنے والا امید لگا کر بیٹھا اللہ کے نبی میری سفارش کریں گے، میں نے جنت میں ہی جانا ہے، اور جو بے نماز ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوگا جن کو اللہ کے نبی پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ فرمایا میری امت کے لوگ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے، حرم محجلین من آثار الوضو، کہ پیشانی جو ان کا چہرہ ہوگا سفید ہوگا، ان کے ہاتھ ہوں گے سفید ہوں گے، ان کے پاؤں سفید ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ من آثار الوضو، کہ وضو میں جن جگہوں کو وہ دھویا کرتے تھے حشر کے دن وہ چمک رہے ہوں گے، سفیدی کی وجہ سے میں پہچان لوں گا یہ میرے امتی، یہ نشانی ہے پہچاننے کی۔ اور آگے بھی حدیث ہے، تو میں پھر جب میں حوض کوثر پر پانی پلا رہا ہوں گا، میری امتی آئیں گے، پانی پیے جائیں گے، میں پلائے جاؤں گا۔ میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، پاس آئیں گے تو میرے اور ان کے درمیان دیوار بن جائے گی، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ تھے جو ابھی آ رہے تھے، سب ان کو کیا ہوا؟ مجھ سے روکے کیوں گئے؟ الفاظ سنی جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو نہیں پتا یہ دنیا میں کلمہ پڑھنے کے بعد بدل گئے تھے، یہ واپس چلے گئے تھے، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا، اب یہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے، حوض کوثر سے پانی نہیں پی سکتے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ بلا کیا ہے؟ میں کہوں گا اس روز اس مقام پر سحقن سحقن، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، مجھ سے دور چلے جاؤ۔ جو دین اللہ کے نبی دے کر گئے اگر ہم ان کو سنبھالیں تو ان کا استقبال کیسا ہے؟ اللہ کے نبی پہچانیں گے یہ میری امت کے لوگ، لیکن اگر ہم اس دین کو چھوڑ دیں گے، وہی پیغمبر جو رحمت للعالمین ہے وہ فرمائیں گے ان کو دفع کر دو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو کچھ وقت گزرے گا، اللہ کہیں گے ان کے گناہوں کی سزا پوری ہوگی، ان کو نکال کر لاؤ۔ فرشتے جائیں گے، وہ جل کر کوئلے بن چکے ہوں گے، لیکن ایک علامت باقی ہوگی جس کی وجہ سے وہ پہچانیں گے کہ یہ اس امت کے لوگ ہیں، اب انہوں نے جنت میں جانا ہے۔ وہ پہچان، وہ نشانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ جسم کا جو حصہ سجدے میں لگتا ہے اس جگہ کو جہنم جلا نہیں سکتی، تو سجدے کے نشان باقی ہوں گے تو فرشتے دوسرے گناہوں کی سزا بھگت کر جب وہ مکمل ہو جائیں گے ان کو نکال کر جہنم سے جنت کے اندر لے کر آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ جل کر کوئلے ہو چکے ہوں گے ان کو نکالا جائے گا، ایک نہر ہے اس کو آب حیات کہتے ہیں، اس میں پھینکا جائے گا۔ وہ لوگ اس نہر میں جب گریں گے، پانی لگے گا، بالکل ایسے تندرست اور مکمل ہو جائیں گے
کہ جیسے سیلابی پانی کے اندر پودے خود بخود اگاتے ہیں، جب ان کو پھر جنت میں داخل کیا جائے گا تو ہر جنت کا بندہ ان کو جہنمی کہے گا، اور وہ سن کر غصہ نہیں کریں گے، خوش ہوا کریں گے کہ ہاں ہم پر اللہ نے کرم کیا اور وہاں سے نکال لیا۔ اور آخری بندہ جو جہنم سے نکال کر جنت میں لایا جائے گا، بڑی لمبی حدیث ہے، آخری جملہ یہ ہے کہ جب وہ جہنم میں دیکھے گا، اندر ہوگا، دیکھے گا ساری جہنم بری ہوئی ہے، ہر طرف اس کو لگتا ہے جگہ پر ہو چکی، وہ کہے گا یا اللہ یہ تو سارا کچھ ختم ہو گیا، اب میرے لیے کیا بچا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ اس کو مخاطب کریں گے اور فرمائیں گے کیا تمہیں ہم جنت میں اتنی جگہ دے دیں جتنی پوری دنیا کی جگہ تھی؟ وہ کہے گا رب العالمین کیوں میرا مذاق اڑاتے ہو؟ یہ الفاظ ہیں، اتسخر بی، اللہ آپ کی شان نہیں ہے کہ میرا مذاق اڑاؤ۔ تو اللہ کہیں گے جاؤ کہ تمہیں جنت میں اتنی جگہ ہم دیتے ہیں کہ دنیا اور دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ تمہیں جنت میں الاٹ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ آخری بندہ ہوگا، حدیث میں آتا ہے، جو جنت میں جائے گا۔ تو اب جو آخری بندہ جنت میں جائے گا کی جنت میں جگہ کتنی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ، ساری زمین جتنی ہے اس سے 10 گنا، 10 دنیاؤں کا وہ مالک ہوگا۔ جو پہلے گئے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جنت کے اندر ایک کوڑے یعنی لاٹھی کے برابر جگہ ساری دنیا سے بہتر ہے۔ کوڑا کتنا ہوتا ہے؟ کتنے فٹ کا ہوتا ہے؟ فرمایا ساری دنیا سے بہتر ہے۔ اب ذرا غور کرے مسلمان کلمہ پڑھنے والا کہ جو جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کی چوڑائی صرف لمبائی نہیں، چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے، اتنا بدقسمت ہو کہ وہاں ایک لاٹھی کے برابر بھی جگہ نہ بنا سکے، تو اس انسان کی بدقسمتی کے کیا کہنے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ ایک درخت ایسا ہے، اس کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ ایک گھوڑے پر بیٹھ کر سوار 100 سال چلتا رہے، ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جنت اللہ نے بڑی فراخ دلی سے عطا کرنی ہے، اس کی رحمت ہے، لیکن جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ ہمیں سوئے سوئے بیٹھے بیٹھے کاروبار، دکان، نماز برباد کر کے سب کچھ ختم کر کے مل جائے۔ جنت اتنی بھی سستی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔